دیوانہ مت کہو، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھتا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے، اور دیوانے کی حقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ حضرت اویس کرنی ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ حضرت بلال حبشی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ملک شام کا رہنے والا ہے۔ حضرت اویس کرنی اتنے بڑے عاشق رسول ہے، ایسا دیوانہ مستانہ فرزانہ ہے نبی کے عشق میں کہ سب ان کو پاگل کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، لوگ پتھر مارا کرتے تھے، لیکن حضرت اویس کرنی ہے وہ مسکرا دیا کرتے تھے سبحان اللہ۔ اور حضرت محترم حضرت اویس کرنی کو دل میں ایک مرتبہ بہت زیادہ غمگین تھے، نبی کی محبت میں بہت زیادہ غمگین تھی۔ ان کی والدہ محترمہ بہت ضعیف تھی اور حضرت اویس کرنی اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے اور کھانا بنا کر کے بھی کھلایا کرتے تھے سبحان اللہ۔ ماں کی محبت ہونی چاہیے، ہم سب کو بھی ماں کی محبت ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ شان و شوکت خرید لایا ہوں، خیر و برکت خرید لایا ہوں، اور چوم کر ماں کے قدموں کو یارو میں بھی جنت خرید لایا ہوں، چوم کر ماں کے قدموں کو یارو میں بھی جنت خرید لایا ہوں۔ حضرت اویس کرنی نبی کی محبت میں غمگین ہے، مختصر سا سماعت کرتے چلے، نبی کی محبت میں غمگین ہے، مایوس ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ، ماں تو آخر ماں ہوا کرتی ہے، ماں عرض کرتی ہے اے اویس کرنی تمہاری دل کی کیفیت میں جانتی ہو، تم کس کے عشق میں تڑپ رہے ہو، کس کی محبت میں تڑپ رہے ہو، کس کی محبت میں تڑپ رہے ہو۔ اویس کرنی جاؤ مدینہ شریف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کر کے آ جاؤ، چہرے کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں اے میری والدہ محترمہ، اگر میں وہاں چلا گیا تو آپ کو کھانا بنا کر کے کون کھلائے گا، آپ کی خدمت کون کرے گا؟ اے میری والدہ محترمہ، آپ کی خدمت کرنا بیٹے کو اوپر لازم ہوا کرتا ہے، فرض ہوا کرتا ہے، اور یہ شریعت مطالعہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے۔ تو اے میری والدہ محترمہ، میں کیسے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں عرض کرتی ہے بیٹا صبح کو جانا شام کو واپس آ جانا، صبح جانا شام کو واپس آ جانا۔ اب حضرت اویس کرنی کو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جنون پیدا ہوتا ہے، وہاں سے رخصت سفر باندھتے ہیں، وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ المختصر حضرت بلال حبشی حضرت اویس کرنی جیسے ہی مدینہ پاک پہنچے تو وہاں کے بچوں کو دیکھ کر کے بوسہ لیتے ہیں، کسی کی ہاتھ کو چھپتے ہیں، کسی کے گال کو چھپتے ہیں، کسی کی پیشانی کو چومتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ بچے تم کتنے قسمت والے ہو، تمہارے قسمت کتنے عروج پر ہے، تم وہاں رہتے ہو جہاں پہ میرے نبی رہا کرتے ہیں، تم اس جگہ رہتے ہو جہاں پہ میرے مصطفیٰ رہتے ہیں، تم اس نگری میں رہتے ہو جہاں پہ میرے نبی کا گھر ہے، جہاں پہ میرے نبی کا گزر ہے۔ اللہ اللہ، اور پورے گلیوں میں حضرت اویس کرنی گھومتے ہوئے جاتے تھے، نبی کی محبت میں عشق میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، قسمت تو دیکھے، جیسے ہے حجرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گئے، جیسے ہی آواز لگائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب دیتی وعلیکم السلام۔ حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں، کہاں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ دین کی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، دین کی سچائی کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ۔ حضرت محترم حضرت اویس کرنی کی محبت دیکھو،
جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ کو چمٹ کر کے رو رو کر کے عرض کرتے ہیں وہ بستر تم کتنے قسمت والے ہو جس بستر پر میرے نبی بیٹھا کرتے ہیں، چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں اور گلے لگا رہے ہیں کہ جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ذائقِ سماعت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ یہاں آرام کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ حضرت محترم اسی اسنا میں جیسی شام کا وقت ہونے لگتا ہے، حضرت عویس کرنی عرض کرتے ہیں وہ خدیجہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں کیونکہ میری ایک ضعیفہ ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت بھی ضروری ہے۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں آج کے آج میں واپس آ جاؤں گا۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے تو میرا سلام عرض کر دینا، میرا سلام عرض کر دینا۔ المختصر حضرت عویس کرنی کا وہاں سے روانہ ہوئے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ یہاں لگتا ہے میرا عویس کرنی آیا ہوا تھا، کیونکہ یہ عویس کرنی کی خوشبو بتا رہی ہے، خوشبو بتا رہی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی آقا یا رسول اللہ، ایک دیوانہ مستانہ فرزانہ سا تھا، اس کے بال الجھا سا تھا۔ آقا یا رسول اللہ وہ آیا اور جلدی میں چلا گیا، انہوں نے سلام پیش کیا ہے، سلام عرض کیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرے غلام آیا اور واپس چلا گیا۔ کتنی محبت ہے حضرت عویس کرنی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حضرت محترم المختصر ساخے جب حضرت عویس کرنی جیسے اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، میں عرض کرتی کہ بیٹا عویس کرنی ذرا یہ بتاؤ تو نے آقا سے ملایا؟ عرض کر دیا میری والدہ محترمہ آقا تو وہاں نہیں تھے لیکن آقا کے حجرے میں سے آ رہا ہو۔ محبت تو دیکھو، عشق تو دیکھو۔ حضرات محترم المختصر سا یہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک، ایک دندان یعنی دانت مبارک شہید ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے تو ابھی خون کا قطرہ ہے وہ زمین پر گرنے والا ہی تھا، زمین پر گرنے والا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ جبرائیل سترہ پر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے محبوب کے جو دانت سے خون کے قطرات گرنے والا ہے، زمین پر ٹپکنے سے پہلے اسے اپنے ہاتھ پہ لے لو، ہاتھ میں لے لو۔ تو دندان مبارک شہید ہو گیا۔ رب فرماتا ہے کہ جبرائیل خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لو، اگر میرے محبوب کا وہ خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، سبزہ نہیں اگنے والا۔ حضرت جبریل امین سترہ سے پرواز ہوئے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہاتھ میں لے لیا۔ اب حضرت عویس کرنی جب سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، ایک پتھر اٹھاتے ایک دانت کو توڑ دیتے ہیں، ایک دانت کو توڑ دیے۔ پھر خیال آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کون سا دانت ٹوٹا ہوگا، پھر دوسرا پتھر اٹھایا، دوسرا دانت توڑ دیے، پھر تیسرا پتھر اٹھائے، تیسرا دانت توڑ ڈالے۔ تو حضرت محترم یوں ہی کر کے حضرت عویس کرنی نے نبی کی محبت میں منہ کے اندر جتنا دانت ہے ایک ایک کر کے سب توڑ ڈالے، سب توڑ ڈالے۔ تو رب نے حلوہ بنانے کا حکم فرما دیا۔ کیا حضرت عویس کرنی سے روٹی چبائی نہیں جاتا، چبائی نہیں جاتا، درد ہوتا۔ رب نے حلوے کا اہتمام فرما دیا۔
اور حضرت ویسے کرنی ایسے تھے کہ اپنا بھیڑ بکریاں جب چراتے تھے تو حضرت ویسے کرنی تو عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، ان کے بھیڑ بکریوں کو فرشتے چرایا کرتے تھے، فرشتے چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ادھر آؤ، اے عمر ادھر آؤ۔ حضرت عمر آئے، کہا کہ آقا یا رسول اللہ، کہا کہ میرا جھبا مبارک ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ، یہ میرے جھبا مبارک ہے۔ حضرت عمر لے کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مجھے عطا فرما دیا ہے، جھبا شریف مجھے عطا فرما دیا ہے۔ جیسے مسکرانے لگے، آقا فرما دے عمر تمہارے نہیں ہے، یہ تمہارے نہیں ہے۔ کہا پھر کس کے ہے؟ کیا کہ یہ میرے غلام ویسے کرنے کے لیے، ویسے کرنے کے لیے ہے۔ اب حضرت محترم حضرت علی کو بولا کہ علی ادھر آؤ۔ اب حضرت علی آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف دیا، حضرت علی لے کر خوش ہو جاتے ہیں، کہا کہ علی یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہا کہ آقا پھر یہ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ میرے غلام ویسے کرنے کے لیے ہے۔ کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کرنے کے لیے اب جھبا شریف امامہ شریف دیتے، یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر مدینہ پاک آتے کیوں نہیں؟ آقا فرماتے ہیں شریعت کا لحاظ کر رہا ہے، اس کے گھر میں ایک پوری ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرنا بھی فرض ہے، وہ شریعت کو چھوڑ کر کے یہاں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ یہ جھبا لو اور یہ ماما لو اور کرن پہنچاؤ، کرن پہنچاؤ۔ کہا کہ آقا یا رسول اللہ وہ ملے گا کہاں؟ کہا کہ جا کے تلاش کرنا وہ کہاں ملے گا۔ کہا کہ آقا یا رسول اللہ ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہتھیلی پہ ایک سفید نشان ہوگا، اس سے پہچان جانا کہ یہی ویسے کرنی ہے۔ المختصر صاحب اللہ اللہ، حضرت عمر حضرت علی میرے نبی کا لباس لے کر کے وہ کرن پہنچتے ہیں اور سب سے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ویسے کرنی لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ دیوانہ سمستانہ فرزانہ ہے، وہ دیوانہ سا رہتا ہے، کہا ادھر ملنے والا نہیں ہے، کہا پھر کدھر ملے گا؟ کہا کہ وہ جنگلوں میں رہا کرتا ہے، وہ ایک نبی کی محبت میں زاروں قطار رویا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ویسے کرنی کو تلاش کرنے کے لیے حضرت عمر حضرت علی چلے جنگل بیابان کی طرف۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ویسے کرنی عبادت میں مشغول ہے، سجدہ ریز ہے۔ حضرت عمر حضرت علی پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت ویسے کرنی جیسی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں سلام پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسے سلام عرض کرنا تھا، حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں او شخص آپ کون ہیں؟ آج تک مجھے کوئی عبادت و ریاضت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، آپ کوئی عام نہیں ہے، بالکل خاص و خاص ہے۔ کسی نے مجھے عبادت و ریاضت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن آپ کوئی معمولی نہیں ہے۔ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ اللہ، حضرت ویسے کرنی عرض کرنے لگتے ہیں کہیں آپ عمر تو اور علی تو نہیں ہے؟ عمر اور علی تو نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک پہچانتے ہو، بولو محبت سے سبحان اللہ، ٹھیک پہچانتے ہو۔ اللہ اللہ، حضرت عمر عرض کرتے کہ پہلے آپ اپنا دائیں ہتھیلی کو دکھائیے۔ کہا کیا بات ہے، کہ اس میں کچھ راز چھپا ہوا ہے، کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہتھیلی کو دکھایا، حضرت عمر عرض کرتے کہ علی یہی ویسے کرنے ہے،
یہی ویسے کرنی ہے۔ اللہ اللہ حضرت ویسے کرنی کو، اللہ اللہ حضرت ویسے کرنی کو حضرت عمر گلے سے لگاتے ہیں، حضرت مولا علی گلے سے لگاتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی اور حضرت عمر جب مدینہ شریف سے چلے تھے تو آقا نے فرمایا تھا کہ اے عمر علی سنو، ویسے کرنے سے کہہ دینا کہ میری امت کی بخشش کا پروانہ بنو، دعا مانگنے کے لیے کہ میری امت کی بخشش رب تبارک و تعالی کتنا بڑا لقب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بخشش عطا فرمانا ہے۔ کیا مرتبہ ہے حضرت ویسے کرنی کا، جیسے کہ ہاتھ کو دیکھا تلی کو دیکھا، یہ ویسے حضرت علی حضرت عمر عرض کرتے ہیں اے ویسے کرنی تم بہت قسمت والے ہو، تم بہت قسمت والے ہو جس کا تذکرہ نبیوں کا امام کرتا ہے، نبیوں کا امام کر رہا ہے جس کا تذکرہ۔ وہ جھبا شریف لیا کہنے لگے کہ اے اویس، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھبا مبارک عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یہ امامہ شریف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ اللہ اللہ اب حضرت عمر عرض کرتے اے اویس سنو، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات اور التزام فرمایا ہے، ایک بات اور بولنے کے لیے کہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بول دوں۔ حضرت ویسے کرنی عرض کرتے کہ بتاؤ جلدی، میں آقا کی بات سننے کے لیے تو بے قرار رہتا ہوں، دل تڑپتا رہتا ہے، ان کی یاد میں تو میں راتیں کروٹ بدلتا رہتا ہوں، ان کی محبت میں بتاؤ کیا بتایا آقا نے، کیا کہا میرے آقا نے، کیا کہا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں ویسے کرنی، آقا نے فرمایا ہے کہ ان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کر دینے کے لیے، دعا کر دینے کے لیے اللہ اللہ۔ اب اندازے دعا دیکھو، حضرت ویسے کرنی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، اس وقت تک میں یہ جھبا شریف یہ امامہ شریف نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے نبی میرے آقا کے امت کی بخشش کا پروانہ عطا نہ کر دے۔ اللہ اللہ رب فرماتا ہے اے ویسے کرنی کتنے کو بخشوانا چاہتے ہو؟ 2000 4000 10,000 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کتنے کو بخشوانا چاہتے ہو؟ حضرت ویسے کرنی کا اندازے دعا دیکھو، عرض کرتے پروردگار عالم اس وقت میں جھبا نہیں پہننے والا ہوں، رب فرماتا ہے اے ویسے کرنی جھبا پہن لو، امامہ شریف باندھ لو، میں مان گیا ہوں۔ کہا کہ پروردگار عالم ایسے ماننے والا نہیں، اے پروردگار عالم میں ایسے ماننے والا نہیں ہوں۔ رب فرماتا ہے تو کتنے سے مانتا ہے؟ حضرت ویسے کرنی کا انداز دعا کو دیکھو، وہ کہنے لگتی ہے بنی کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بالوں کے برابر میرے آقا کی امت کی بخشش کا پروانہ عطا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، علی کی ذوالفقار لو، عمر کی اقتدار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شیار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، مثال شاندار لو، قدیم یادگار لو۔ ابھی تو نوجوان ہے، نمازوں کی پابندی ضروری ہے، والدین کی خدمت ضروری ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت ضروری ہے، علماء کا احترام ضروری ہے، سب ان کے جلنے والوں کے غل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، پڑھ لیجیے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیجیے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ خوب کی شعر چنے شاد رہے، بغوا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، رہے گی چمن تو کھلیں گے پھول، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ ملیں گے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور حضرات محترم حضرت اویسے کرنی کو دل میں ایک مرتبہ بہت زیادہ غمگین تھے،
نبی کی محبت میں بہت زیادہ غمگین تھی. ان کی والدہ محترمہ بہت ضعیف تھی اور حضرت اویس قرنی اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے اور کھانا بنا کر کے بھی کھلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ماں کی محبت ہونی چاہیے, ہم سب کو بھی ماں کی محبت ہونی چاہیے. ابھی میں نے کہا تھا کہ شان و شوکت خرید لایا ہوں, خیر و برکت خرید لایا ہوں, اور چوم کر ماں کے قدموں کو یارو میں بھی جنت خرید لایا ہوں. چوم کر ماں کے قدموں کو یارو میں بھی جنت خرید لایا ہوں. حضرت اویس قرنی نبی کی محبت میں غمگین ہے. مختصر سا سماعت کرتے چلے. نبی کی محبت میں غمگین ہے, مایوس ہے. آپ کی والدہ محترمہ, ماں تو آخر ماں ہوا کرتی ہے. ماں عرض کرتی ہے, اے اویس قرنی, تمہاری دل کی کیفیت میں جانتی ہو. تم کس کے عشق میں تڑپ رہے ہو, کس کی محبت میں تڑپ رہے ہو, کس کی محبت میں تڑپ رہے ہو. اویس قرنی, جاؤ مدینہ شریف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کر کے آ جاؤ, چہرے کی زیارت کر کے آ جاؤ. حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں, اے میری والدہ محترمہ, اگر میں وہاں چلا گیا تو آپ کو کھانا بنا کر کے کون کھلائے گا, آپ کی خدمت کون کرے گا. اے میری والدہ محترمہ, آپ کی خدمت کرنا بیٹے کو اوپر لازم ہوا کرتا ہے, فرض ہوا کرتا ہے, اور یہ شریعت مطہرہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے. تو اے میری والدہ محترمہ, میں کیسے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. ماں عرض کرتی ہے, بیٹا صبح کو جانا, شام کو واپس آ جانا. صبح جانا, شام کو واپس آ جانا. اب حضرت اویس قرنی کو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, جنون پیدا ہوتا ہے. وہاں سے رخصت سفر باندھتے ہیں, وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. المختصر حضرت بلال حبشی, حضرت اویس قرنی جیسے ہی مدینہ پاک پہنچے تو وہاں کے بچوں کو دیکھ کر کے بوسہ لیتے ہیں, کسی کی ہاتھ کو چھپتے ہیں, کسی کے گال کو چھپتے ہیں, کسی کی پیشانی کو چومتے ہیں, اور کہتے ہیں, وہ بچے تم کتنے قسمت والے ہو, تمہارے قسمت کتنے عروج پر ہے. تم وہاں رہتے ہو جہاں پہ میرے نبی رہا کرتے ہیں, تم اس جگہ رہتے ہو جہاں پہ میرے مصطفیٰ رہتے ہیں, تم اس نگری میں رہتے ہو جہاں پہ میرے نبی کا گھر ہے, جہاں پہ میرے نبی کا گزر ہے. اللہ اللہ. اور پورے گلیوں میں حضرت اویس قرنی گھومتے ہوئے جاتے تھے, نبی کی محبت میں, عشق میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. قسمت تو دیکھے, جیسے ہے حجرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گئے, جیسے ہی آواز لگائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب دیتی, وعلیکم السلام. حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں, کہاں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ دین کی, اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, دین کی سچائی کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ حضرات محترم حضرت اویس قرنی کی محبت دیکھو, جہاں پہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہوا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, اس جگہ کو چمٹ کر کے رو رو کر کے عرض کرتے ہیں, وہ بستر تم کتنے قسمت والے ہو, جس بستر پر میرے نبی بیٹھا کرتے ہیں, چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں اور گلے لگا رہے ہیں کہ جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھا کرتے تھے. اللہ اللہ. ذائق سماعت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ یہاں آرام کیجئے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائیں گے. حضرت محترم اس یاسنا میں جیسی شام کا وقت ہونے لگتا ہے, حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں, وہ خدیجہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں کیونکہ میری ایک ضعیفہ ماں ہے, بوڑھی ماں ہے, اس کی خدمت بھی ضروری ہے. میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں آج کے آج میں واپس آ جاؤں گا. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے تو میرا سلام عرض کر دینا, میرا سلام عرض کر دینا. المختصر حضرت اویس قرنی کا وہاں سے روانہ ہوئے, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے ہی تشریف لائے
آقا فرماتے ہیں اے عائشہ یہاں لگتا ہے میرا اویسے کرنی آیا ہوا تھا، کیونکہ یہ اویسے کرنی کی خوشبو بتا رہی ہے، خوشبو بتا رہی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی آقا یا رسول اللہ، ایک دیوانہ مستانہ فرزانہ سا تھا، اس کے بال الجھا سا تھا۔ آقا یا رسول اللہ وہ آیا اور جلدی میں چلا گیا، انہوں نے سلام پیش کیا ہے، سلام عرض کیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرے غلام آیا اور واپس چلا گیا۔ کتنی محبت ہے حضرت اویس کرنی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حضرت محترم المختصر ساخر جب حضرت اویس کرنی جیسے اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، میں عرض کرتی کہ بیٹا اویس کرنی ذرا یہ بتاؤ تو نے آقا سے ملایا؟ عرض کر دیا میری والدہ محترمہ آقا تو وہاں نہیں تھے، لیکن آقا کے حجرے میں سے آ رہا ہو۔ محبت تو دیکھو، عشق تو دیکھو۔ حضرات محترم المختصر سا یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک، ایک دندان یعنی دانت مبارک شہید ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، جب شہید ہو گیا دندان مبارک شہید ہو گئے تو ابھی خون کا قطرہ ہے وہ زمین پر گرنے والا ہی تھا، زمین پر گرنے والا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ وہ جبرائیل سدرہ پر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے محبوب کے جو دانت سے خون کے قطرات گرنے والا ہے زمین پر ٹپکنے سے پہلے اسے اپنے ہاتھ پہ لے لو، ہاتھ میں لے لو۔ تو دندان مبارک شہید ہو گیا۔ رب فرماتا ہے کہ جبرائیل خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لو، اگر میرے محبوب کا وہ خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، سبزہ نہیں اگنے والا۔ حضرت جبریل امین سدرہ سے پرواز ہوئے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہاتھ میں لے لیا۔ اب حضرت اویس کرنی جب سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، تو ایک پتھر اٹھاتے ایک دانت کو توڑ دیتے ہیں، ایک دانت کو توڑ دیے، پھر خیال آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کون سا دانت ٹوٹا ہوگا، پھر دوسرا پتھر اٹھایا دوسرا دانت توڑ دیے، پھر تیسرا پتھر اٹھائے تیسرا دانت توڑ ڈالے۔ تو حضرت محترم یوں ہی کر کے حضرت اویس کرنی نے نبی کی محبت میں منہ کے اندر جتنا دانت ہے ایک ایک کر کے سب توڑ ڈالے، سب توڑ ڈالے۔ تو رب نے حلوہ بنانے کا حکم فرما دیا۔ کیا حضرت اویس کرنی سے روٹی چبائی نہیں جاتا، چبائی نہیں جاتا، درد ہوتا، رب نے حلوے کا اہتمام فرما دیا۔ اور حضرت اویس کرنی ایسے تھے کہ اپنا بھیڑ بکریاں جب چراتے تھے تو حضرت اویس کرنی تو عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، ان کے بھیڑ بکریوں کو فرشتے چرایا کرتے تھے، فرشتے چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ادھر آؤ، اے عمر ادھر آؤ۔ حضرت عمر آئے، کہا کہ آقا یا رسول اللہ، کہا کہ میرا جھبا مبارک ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ، یہ میرے جھبا مبارک ہے۔ حضرت عمر لے کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مجھے عطا فرما دیا ہے، جھبا شریف مجھے عطا فرما دیا ہے۔ جیسے مسکرانے لگے آقا فرما دے عمر تمہارے نہیں ہے، یہ تمہارے نہیں ہے۔ کہا پھر کس کے ہے؟ کیا کہ یہ میرے غلام اویس کرنی کے لیے، اویس کرنے کے لیے ہے۔ اب حضرت محترم حضرت علی کو بولا کہ علی ادھر آؤ۔ اب حضرت علی آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف دیا، حضرت علی لے کر خوش ہو جاتے ہیں، کہا کہ علی
یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہا کہ آقا پھر یہ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ میرے غلام اویسے کرنے کے لیے ہے۔ کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کرنے کے لیے اب جھبا شریف امامہ شریف دیتے یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر مدینہ پاک آتے کیوں نہیں؟ آقا فرماتے ہیں شریعت کا لحاظ کر رہا ہے، اس کے گھر میں ایک پوری ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرنا بھی فرض ہے، وہ شریعت کو چھوڑ کر کے یہاں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ یہ جھبا لو اور یہ ماما لو اور کرن پہنچ جاؤ، کرن پہنچ جاؤ۔ کہا کہ آقا یا رسول اللہ وہ ملے گا کہاں؟ کہا کہ جا کے تلاش کرنا وہ کہاں ملے گا۔ کہا کہ آقا یا رسول اللہ ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہتھیلی پہ ایک سفید نشان ہوگا، اس سے پہچان جانا کہ یہی ویسے کرنی ہے۔ المختصر صاحب اللہ اللہ حضرت عمر حضرت علی میرے نبی کا لباس لے کر کے وہ کرن پہنچتے ہیں اور سب سے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں کوئی اویسے کرنی لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ دیوانہ سمستانہ فرزانہ ہے، وہ دیوانہ سا رہتا ہے، کہا ادھر ملنے والا نہیں ہے، کہا پھر کدھر ملے گا؟ کہا کہ وہ جنگلوں میں رہا کرتا ہے، وہ ایک نبی کی محبت میں زاروں قطار رویا کرتا ہے۔ اللہ اللہ حضرت اویسے کرنی کو تلاش کرنے کے لیے حضرت عمر حضرت علی چلے جنگل بیابان کی طرف۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اویسے کرنی عبادت میں مشغول ہے، سجدہ ریز ہے۔ حضرت عمر حضرت علی پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت اویسے کرنی جیسی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں سلام پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسے سلام عرض کرنا تھا حضرت اویسے کرنی کہتے ہیں او شخص آپ کون ہیں؟ آج تک مجھے کوئی عبادت و ریاضت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، آپ کوئی عام نہیں ہے، بالکل خاص و خاص ہے۔ کسی نے مجھے عبادت و ریاضت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن آپ کوئی معمولی نہیں ہے۔ بتائے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ اللہ حضرت اویسے کرنی عرض کرنے لگتے ہیں کہیں آپ عمر تو اور علی تو نہیں ہے؟ عمر اور علی تو نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک پہچانتے ہو، بولو محبت سے سبحان اللہ، ٹھیک پہچانتے ہو۔ اللہ اللہ حضرت عمر عرض کرتے کہ پہلے آپ اپنا دائیں ہتھیلی کو دکھائیے۔ کہا کیا بات ہے، کہ اس میں کچھ راز چھپا ہوا ہے، کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہتھیلی کو دکھایا حضرت عمر عرض کرتے کہ علی یہی اویسے کرنی ہے، یہی اویسے کرنی ہے۔ اللہ اللہ حضرت اویسے کرنی کو، اللہ اللہ حضرت اویسے کرنی کو حضرت عمر گلے سے لگاتے ہیں، حضرت مولا علی گلے سے لگاتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی اور حضرت عمر جب مدینہ شریف سے چلے تھے تو آقا نے فرمایا تھا کہ اے عمر علی سنو، اویسے کرنی سے کہہ دینا کہ میری امت کی بخشش کا پروانہ بنو، دعا مانگنے کے لیے میری امت کی بخشش رب تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا لقب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بخشش عطا فرماتا ہے۔ کیا مرتبہ ہے حضرت اویسے کرنی کا، جیسے کہ ہاتھ کو دیکھا ہتھیلی کو دیکھا یہ اویسے حضرت علی حضرت عمر عرض کرتے ہیں اے اویسے کرنی تم بہت قسمت والے ہو، تم بہت قسمت والے ہو جس کا تذکرہ نبیوں کا امام کرتا ہے، نبیوں کا امام کر رہا ہے جس کا تذکرہ۔ وہ جھبا شریف لیا کہنے لگے کہ
اے اویس یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبہ مبارک عطا فرمایا ہے. حضرت علی عرض کرتے ہیں یہ امامہ شریف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمایا ہے. اللہ اللہ. اب حضرت عمر عرض کرتے اے اویس سنو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات اور التزام فرمایا ہے, ایک بات اور بولنے کے لیے کہا ہے. اگر اجازت ہو تو میں بول دوں. حضرت ویسے کردی عرض کرتے کہ بتاؤ جلدی, میں آقا کی بات سننے کے لیے تو بے قرار رہتا ہوں, دل تڑپتا رہتا ہے. ان کی یاد میں تو میں راتیں کروٹ بدلتا رہتا ہوں. ان کی محبت میں بتاؤ کیا بتایا آقا نے, کیا کہا میرے آقا نے, کیا کہا. حضرت عمر عرض کرتے ہیں ویسے کرنی آقا نے فرمایا ہے کہ ان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کر دینے کے لیے اللہ اللہ. اب انداز دعا دیکھو. حضرت ویسے کرنی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم, اے رب ذوالجلال, اس وقت تک میں یہ جبہ شریف یہ امامہ شریف نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے نبی میرے آقا کے امت کی بخشش کا پروانہ عطا نہ کر دے. اللہ اللہ. رب فرماتا ہے اے ویسے کرنی کتنے کو بخشوانا چاہتے ہو؟ 2000 4000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کتنے کو بخشوانا چاہتے ہو؟ حضرت ویسے کرنی کا انداز دعا دیکھو. عرض کرتے پروردگار عالم اس وقت میں جبہ نہیں پہننے والا ہوں. رب فرماتا ہے اے ویسے کرنی جبہ پہن لو, امامہ شریف باندھ لو. میں مان گیا ہوں. کہا کہ پروردگار عالم ایسے ماننے والا نہیں, اے پروردگار عالم میں ایسے ماننے والا نہیں ہوں. رب فرماتا ہے تو کتنے سے مانتا ہے؟ حضرت ویسے کرنی کا انداز دعا دیکھو. وہ کہنے لگتی ہے بنی کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بالوں کے برابر میرے آقا کی امت کی بخشش کا پروانہ عطا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, علی کی ذوالفقار لو, عمر کی اقتدار لو, حسن کا اعتبار لو, حسین کا شعار لو, وقار لو, قرار لو, مجاہدی قطار لو, مثال شاندار لو, قدیم یادگار لو. ابھی تو نوجوان ہے, نمازوں کی پابندی ضروری ہے, والدین کی خدمت ضروری ہے, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت ضروری ہے, علماء کا احترام ضروری ہے. سب ان کے جلنے والوں کے غل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. پڑھ لیجیے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیجیے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. خوب کی شعر چنے شاد رہے, بغوا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رہے گی چمن تو کھلیں گے پھول, رہے گی زندگی تو انشاءاللہ ملیں گے ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.